السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں اور نیت کیسے کریں گی۔ تو دیکھیے، عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مرد تو مسجد میں کریں گے، لیکن عورتیں اپنے گھر میں کریں۔ اگر مسجد میں ان کے لیے انتظام ہے، پردے کا اہتمام ہے، تو مسجد میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، ورنہ وہ گھر میں اعتکاف کرے، ان کے لیے گھر ہی میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ ایک گھر کو مخصوص کر لے کہ اس گھر میں میں اعتکاف کروں گی، اس کو مسجد بیت بنا لے، گھر کی مسجد بنا لے، اور اس کمرے میں اعتکاف کرے، اور اعتکاف 20 رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے سے پہلے اس گھر میں داخل ہو جائے، اس نیت کے ساتھ کہ میں اعتکاف کرتی ہوں، میں اعتکاف کر رہی ہوں، یہ نیت کر کے اور گھر میں داخل ہو جائے، اور 10 دن یا جب عید کا چاند نظر نہ آ جائے اس وقت تک وہ اعتکاف کرے۔ جب عید کا چاند نظر آ جائے تو پھر اعتکاف سے نکل جائے۔ اس کمرے سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلیں گی، نہ کھانا بنانے کے لیے جائیں گی، نہ اور کچھ کرنے کے لیے جائیں گی۔ جو ضرورت ہے، جیسے رفع حاجت ہے، پیشاب پخانا ہے، اس کے لیے وہ باہر نکلے گی۔ اس کے علاوہ کسی بھی کام سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں۔ ہاں، نہانے کے لیے جا سکتی ہیں، جب ضرورت پڑے فوراً نہا کے فوراً گھر میں آ جائے۔ اعتکاف کے دوران شوہر بھی اس سے ملنے آ سکتا ہے، لیکن ضرورت کی بات کرے، پیار محبت کی بات نہ کرے، بوس و کنار نہ ہو۔ اگر اعتکاف میں کوئی ایسی حرکت پیش آ گئی جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، مثلاً ہم بستری وغیرہ ہو گئی، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اعتکاف وہ گھر میں تو کرے، لیکن اعتکاف کے دوران فحش باتیں نہ کرے، موبائل میں ویڈیوز وغیرہ، غلط ویڈیوز وغیرہ نہ دیکھے۔ اسی طرح اعتکاف میں دین کی باتیں سنے اور سنائے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیح و تحلیل کرے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ خوب تسبیحات پڑھیں، نفل پڑھیں۔ تسبیح میں آپ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، یعنی جو درود یاد ہو اس کو پڑھیں، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ اسی طرح پڑھتا رہے یا پڑھتی رہے، اسی طرح پڑھتی رہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی وجہ سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا، چونکہ جب آپ اعتکاف میں بیٹھنے جائیں تو پہلے دیکھ لیں کہ حیض وغیرہ اعتکاف کے دوران آخری عشرے میں کہیں حیض وغیرہ تو کی مدت تو آپ کی نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے، دیکھ لیا آپ نے، تو تب جائیں اعتکاف میں۔ اور اگر آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے، خدا نخواستہ پھر حیض آ گیا، تو آپ کا اعتکاف بھی ختم ہو گیا۔ آپ 1 دن کی قضا، آپ کو اعتکاف جو ہے وہ ایک قضا کرنا پڑے گا۔ جیسے آپ رمضان کے بعد 1 دن کا روزہ، رمضان کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے یہ نیت کر کے کہ میرا جو اعتکاف ٹوٹ گیا تھا میں اس کی قضا کر رہی ہوں، وہ گھر میں داخل ہو جائے اور وہیں ٹھہری رہے، رات میں سحری کرے، دن میں روزہ رکھے، اور پھر افطار کر کے نماز پڑھ کے اس گھر سے نکلے۔ یہ ہوا قضا۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اعتکاف اسی کمرے میں کہیں بھی وہ گھوم سکتی ہیں، ایسا نہیں کہ جہاں جائے نماز بچھی ہوئی ہے وہ وہیں گھومے پھرے، نہیں، ایسا نہیں، کہیں بھی گھوم سکتی ہیں وہ اس کمرے میں۔ اب مان لیجئے 10 بائی 10 یا 20 بائی 15 کا کمرہ ہے، اس کمرے میں کہیں بھی جا سکتی ہے، اسی میں گھومے پھرے، بیٹھے بیٹھے اگر تھک جائے تو اسی میں چلے، اسی میں جو ہے چلے پھرے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔